سیرت انبیاء یا رب چلا دے ہم کو بھی تو نیک راستے، صدقہ ہمیں بھی سیرت انبیاء کا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، من صلی علی فی یوم 50 مرہ صافحتہ یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا جس نے دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے پروگرام سیرت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے، اور آج کے اس پروگرام میں اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ تو آئیے سماعت فرمائیے۔ ناظرین، جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کی روپوشی، صبح صادق کی سفیدی اور شفق کی سرخی سورج نکلنے کی خوشخبری دینے لگتی ہے، بعینہ اسی طرح جب آفتاب رسالت کے طلوع ہونے کا زمانہ قریب آ گیا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے عجیب و غریب واقعات اور خوارق عادات کام بطور علامات کے ظاہر ہونے لگے، جو ساری کائنات کو جھنجھوڑ کر یہ بشارت دینے لگے کہ اب رسالت کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے۔ چنانچہ اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ، ناگہاں باران رحمت سے سرزمین عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا اور برسوں کی خشک سالی دفع ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دور دورہ ہو جانا، فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحے میں بجھ جانا، کسریٰ کے محل کا زلزلہ اور اس کے 14 کنگروں کا منہدم ہو جانا، شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوا کی خشک ندی کا اچانک جاری ہو جانا، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے بدن سے ایک ایسے نور کا نکلنا جس سے شام اور بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ یہ سب واقعات اسی سلسلہ کی کڑیاں ہیں جو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی مبشرات بن کر عالم کائنات کو یہ خوشخبری دینے لگے کہ رسالت کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ روشن ہونے جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ ان میں سے مشہور قول یہی ہے
کہ اصحاب فیل کے واقعہ سے کم و بیش 55 دن بعد 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پاکیزہ بدن، ناف بریدہ، ختنہ کیے ہوئے اور خوشبو میں بسے ہوئے مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین پر اپنے والد ماجد کے مکان عالی شان میں جلوہ گر ہوئے اور پیدا ہوتے ہی آپ نے سجدہ فرمایا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی سویبہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی، تو اس نے اسی خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارے سے سویبہ کو آزاد کر دیا، جس کا ثمرہ ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں میں سے کسی نے اسے خواب میں جب دیکھا تو حال پوچھا، تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر کہا کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ بھی خیر نصیب نہیں ہوئی، یعنی کھانے پینے کو نہیں ملا سوائے یہ کہ اس کی جو کنیز سویبہ تھی اس کو آزاد کرنے کی وجہ سے اس انگلی کے ذریعے سے کچھ پانی مجھے پلایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے پر ابو لہب جیسا ازلی بدبخت اور بدترین کافر بھی اگر اچھا صلہ ملنے سے محروم نہ رہا تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو کر شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشی مناتا ہے اور اپنا مال اس خوشی پر جائز طریقے سے خرچ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی آسمان سے بدلی ہے، وہ نیچے کی طرف آ رہی ہے، جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دیتی تھی۔ پھر ایک دم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب کی سیر کراؤ اور ان کو سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کی صفت معلوم ہو جائے اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ اور چرند اور پرند کے سامنے پیش کرو اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا اور حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت اور حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اور حضرت یونس علیہ السلام کی طاعت اور حضرت یوشع علیہ السلام کی جہاد اور حضرت داود علیہ السلام کی آواز اور حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت اور حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسنہ کے ساتھ مزین کر دو
اور آپ کہتی ہیں کہ اس کے بعد وہ بادل چھٹ گیا. پھر میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے اور کوئی منادی ندا کرنے والا یہ اعلان کر رہا ہے کہ واہ واہ کیا خوب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضہ اقتدار اور غلبہ اطاعت میں نہ آئے. سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اب میں نے چہرہ انور کو جب دیکھا تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور آپ کے بدن مبارک سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی. پھر 3 شخص نظر آئے. ایک کے ہاتھ میں چاندی کا ایک برتن تھا, دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تش تھا اور تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی. انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی. پھر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحہ کے بعد مجھے سپرد کر دیا. مدنی چینل کے ناظرین، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اس وقت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب طواف کعبہ میں مشغول تھے. خوشخبری سن کر آپ خوشی خوشی حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو اٹھا کر سینے سے لگایا. پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور آپ کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب کی کنیز سویبہ اس کا دودھ نوش فرمایا. پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے. پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے ساتھ لے گئی اور اپنے قبیلہ میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہی اور انہی کے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب جنگ حنین سے فارغ ہوئے جماعت صحابہ میں تشریف فرما تھے کہ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو گئے اور جو چادر شریف آپ نے اوڑھی ہوئی تھی وہ زمین پر ان کے لیے بچھا دی اور جب تک آپ تشریف فرما رہی کسی اور سے کلام نہ فرمایا. انہی کی طرف متوجہ رہے. جب آپ واپس ہوئیں تو بہت سارے تحائف عطا فرمائے اور پھر انہیں کچھ دور تک رخصت کرنے کے لیے بھی ساتھ تشریف لے گئے. پھر خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یا کسی اور صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضرین سے فرمایا کہ یہ حضور کی دائی جناب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا. مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارکہ 3 سے 4 بار چاک کر کے قلب مبارک کو دھویا گیا. پہلی مرتبہ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تاکہ دل میں کھیل کود کی رغبت نہ ہو. پھر شروع شباب میں تاکہ جوانی کی غفلت نہ آنے پائے. پھر عطائے نبوت کے قریب تاکہ دل بار نبوت کو برداشت کر سکے. پھر معراج کی رات تاکہ عالم ملکوت کا نظارہ اور دیدار الہی کا تحمل ہو سکے. یہ ظاہری شرح صدر ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گہوارہ یعنی جھولا
فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا، اور آپ بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تھے تو چاند آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انگلی کے اشاروں پر حرکت کرتا تھا، یعنی جس طرف انگلی جاتی تو اس طرف چاند بھی چلا جاتا۔ بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کپڑوں میں بول و براز نہیں فرمایا، بلکہ ہمیشہ ایک معین وقت پر رفع حاجت فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہوئے تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود کھیل کود میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ لڑکے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ چلی گئی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں۔ وہاں سے واپسی پر ابوا نامی گاؤں میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی اور وہیں پر آپ کی تدفین ہوئی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ لائیں اور حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ دادا جان نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آغوش تربیت میں انتہائی شفقت اور محبت کے ساتھ پالا، اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کی خدمت کرتی رہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا جان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نیک خصلتوں اور دل لبھا دینے والی بچپن کی پیاری پیاری اداؤں نے ابو طالب کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گرویدہ بنا دیا۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولتے ہوں، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو ایذا پہنچائی ہو، یا بیہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہو، یا کبھی کوئی خلاف تہذیب کام کیا ہو یا بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک اطوار، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجہ کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 12 برس کی ہوئی تو اس وقت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ ابو طالب کو چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بہت والہانہ محبت تھی، اس لیے وہ آپ کو بھی اس سفر میں اپنے ساتھ لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل 3 بار تجارتی سفر کیے ہیں۔ 2 مرتبہ ملک شام اور 1 بار یمن کی طرف تشریف لے گئے۔ یہ ملک شام کا پہلا سفر ہے۔ اس سفر کے دوران بصرہ میں بحیرہ راہب اس کے پاس آپ کا قیام ہوا۔ اس نے توریت اور انجیل میں بیان کی ہوئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں سے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا، اور بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ اس نے آپ کے قافلہ والوں کی دعوت کی اور ابو طالب سے کہا کہ یہ سارے جہاں کے سردار ہیں اور رب العالمین کے رسول ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ درخت اور پتھر بھی انہیں سجدہ کرتے ہیں اور بادل ان پر سایہ کیے ہوئے ہیں، اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان میں مہر نبوت ہے۔ اس لیے تمہارے اور ان کے حق میں یہی بات بہتر ہے کہ اب تم ان کو لے کر آگے نہ جاؤ،
اور اپنا مال تجارت یہیں پر فروخت کر کے بہت جلد مکہ مکرمہ واپس چلے جاؤ۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک شام میں اس وقت یہود لوگ ان کے بہت بڑے دشمن ہیں، وہاں پہنچتے ہی وہ لوگ ان کو شہید کر ڈالیں گے۔ بحیرہ راہب کے کہنے پر ابو طالب کو خطرہ محسوس ہونے لگا، چنانچہ انہوں نے وہیں اپنی تجارت کا مال فروخت کر دیا اور بہت جلد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ واپس چلے گئے۔ بحیرہ راہب نے چلتے وقت انتہائی عقیدت کے ساتھ آپ کو سفر کا کچھ توشہ بھی پیش کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مال و دولت کے ساتھ انتہائی شریف اور عفت مآب خاتون تھی۔ اہل مکہ ان کی پاک دامنی اور پارسائی کی وجہ سے ان کو طاہرہ یعنی پاک باز کہا کرتے تھے۔ ان کی عمر 40 سال کی ہوئی تھی۔ پہلے ان کا نکاح ابو حالہ سے، پھر اس کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر ان کا نکاح عقیق بن عابد مخزومی سے کیا گیا۔ ان کا بھی انتقال ہوا اور دونوں سے دو اولادیں ہوئیں۔ پہلے سے 2 بیٹے تھے اور دوسرے سے 1 بیٹا اور 1 بیٹی۔ چونکہ آپ ایک بیوہ خاتون تھی، بڑے بڑے سرداران قریش ان کے ساتھ عقد نکاح کے خواہش مند تھے، لیکن انہوں نے سب پیغاموں کو ٹھکرا دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبرانہ اخلاق و عادات کو دیکھ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیرت انگیز حالات کو سن کر یہاں تک ان کا دل آپ کی طرف مائل ہو گیا۔ خود بخود ان کے قلب میں آپ سے نکاح کی رغبت پیدا ہو گئی۔ کہاں بڑے بڑے مالداروں اور شہر مکہ کے سرداروں کے پیغاموں کو رد کر چکی تھی اور یہ طے کر چکی تھی کہ اب 40 برس کی عمر میں تیسرا نکاح نہیں کروں گی، اور کہاں خود ہی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، جو ان کے بھائی عوام بن خویلد کی بیوی تھی۔ ان سے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ذاتی حالات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی۔ پھر نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے خود ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ مشہور جو سیرت نگار ہیں انہوں نے لکھا کہ اس رشتہ کو پسند کرنے کی جو وجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی، وہ خود ان کے الفاظ میں یہ تھی: انی قد رأیت فیک لحسن خلقک وصدق حدیثک، میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اچھے اخلاق اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کی وجہ سے، صدق کی وجہ سے آپ کو پسند کیا۔ حضرت بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تقریباً 25 برس تک حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہی، اور ان کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا باقی آپ کی تمام اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے بطن سے پیدا ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ساری دولت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دی، اور اپنی تمام عمر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نثار کر دی۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اصل خاندانی پیشہ تجارت تھا، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی میں ابو طالب کے ساتھ کئی بار تجارتی سفر فرما چکے تھے، جس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تجارتی لین دین کا کافی تجربہ حاصل ہو چکا تھا، اس لیے ذریعہ معاش کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا،
اور تجارت کی غرض سے شام و بصرہ اور یمن کا سفر فرمایا، اور ایسی سچائی اور امانت و دیانت کے ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی کاروبار کیا کہ آپ کے شرکاء اور تمام اہل بازار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارنے لگے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک کامیاب تاجر کے لیے امانت داری، سچائی، وعدہ پورا کرنا اور اچھا اخلاق یہ بہت ضروری ہے۔ مکہ مکرمہ کے امین تاجر حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان خوبیوں کا جو اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہے، اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نظر نہیں آتی۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں مالک کریم ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے اور خوض کرنے اور اپنے وجود پر نافذ کرنے، آپ کی سنت کی اتباع کرنے کی توفیق اللہ کریم ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سیرت انبیاء یا رب چلا دے ہم کو بھی تو نیک راستے، صدقہ ہمیں بھی سیرت انبیاء کا دے۔